السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، اور پس مردہ ہماری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہم ان حفاظ کرام کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں جنہوں نے اللہ کی توفیق سے قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے اور ایسی نعمت ہے جس کا فائدہ سدا بہار ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں بھی ہے اور موت کے بعد بھی ہے۔ بہت سے علوم ایسے ہیں جن کو دنیا میں آدمی سیکھتا ہے، ڈاکٹری ہے، انجینئری ہے، اوورسیئر ہے، بیرسٹر ہے، فلاں ہے، ان کا فائدہ محدود ہے۔ جب تک آدمی دنیا میں زندہ ہے۔ 30 سال تو انہیں پڑھنے میں لگ جاتے ہیں، اور اوسط عمر انسان کی آج کل 70 سال رہ گئی، تو 30 سال پڑھنے میں لگے، اگر فائدہ اٹھایا بھی گیا تو زیادہ سے زیادہ 40 سال، ورنہ ریٹائر ہو جاتا ہے آدمی۔ اور بہت سی مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پڑھ تو لیا لیکن فائدہ نہیں اٹھا پایا، ملازمت نہیں ملی اور کوئی موقع نہیں ملا، لاکھوں روپے پڑھائی پہ خرچ ہوئے اور نتیجہ صفر، جوتے ہی چٹ کھاتے رہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں۔ مگر میرے بھائیوں، قرآن کا علم ایسا علم ہے کہ انشاءاللہ دنیا میں بھی اس سے عزت اور عافیت نصیب ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ اس کی وجہ سے سرخ روئی نصیب ہوگی۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کو، حافظ کو لے کر
اللہ تعالیٰ کے دربار میں سفارشی بن کے جائے گا قیامت میں، اور یہ درخواست کرے گا کہ الہ العالمین، یہ میرا آدمی ہے، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، یاد کرتا تھا، میری ہدایات پر عمل کرتا تھا، آپ اس کی عزت افزائی فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اس حافظ قرآن کو عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں، اور ہر ایک دوسرے درجے میں اتنا فاصلہ ہے جیسے زمین آسمان کا فاصلہ ہوتا ہے۔ قیامت میں اس پر سیڑھی لگا دی جائے گی، اور وہ سیڑھی بھی کیا ہوگی، حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے، لیکن انسان نے آج ایسی سیڑھیاں بنا لی ہیں جو چلتی ہوئی سیڑھیاں ہیں، السلالم المتحرکہ، کہ لمبی مسافت اوپر کی آسانی سے بغیر کسی قد و کاوش کے طے ہو جاتی ہے۔ ایئرپورٹوں پر آپ دیکھتے ہوں گے، تو جب انسان ایسی سیڑھیاں بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اتنے بڑے درجات پر سیڑھیاں لگ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے فرمائیں گے اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ میاں حافظ صاحب پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، ایسے پڑھو ٹھہر ٹھہر کر جیسے دنیا میں پڑھا کرتے تھے۔ جہاں تمہاری قرات ختم وہی تمہاری جنت میں منزل ہے۔ جتنا بڑھیا پڑھے گا اتنا ہی اونچا پہنچے گا، اور اونچے درجات پر اس کو جگہ ملے گی۔ اور ظاہر ہے کہ جب وہ خود پہنچ جائے گا تو اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے ماں باپ کو بھی وہیں نہ بلا لے، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی وہاں نہ بلا لے۔ یہ سعادت کسی اور علم سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ قرآن کریم کے ذریعے حاصل ہو سکتی۔ اللہ نے ان بچوں کو اس نعمت سے نوازا، یہ بھی خوش نصیب ہیں، ان کے والدین بھی خوش نصیب ہیں، ان کے اساتذہ بھی خوش نصیب ہیں، ان کے رشتہ داروں کے لیے بھی یہ عزت کی بات ہے، مدرسے والوں کے لیے بھی عزت کی بات ہے، علاقے والوں کے لیے بھی عزت کی بات ہے۔ اور ان کی دستار بندی کے لیے یہ جلسہ پورا منعقد کیا گیا ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہیں درجے میں درسگاہ میں پگڑی باندھ دی جاتی، جلسہ نہ کیا جاتا، مگر جلسہ کیا گیا، سب کے سامنے عزت افزائی ہوئی۔ اس میں ایک خاص حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ سامنے بیٹھنے والے جب یہ منظر دیکھیں تو ان کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ کاش وہ دن آئے جب ہمارا بچہ بھی حافظ بنے، ہمارا پوتا بھی حافظ بنے، ہمارا نواسہ بھی حافظ بنے، ہمارا بھتیجا بھی حافظ بنے، ہمارا بھانجا بھی حافظ بنے۔ اس جذبے کو پیدا کرنے کے لیے مجمع کے سامنے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو بھائیو، ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور قرآن کی تعلیم کو کبھی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ حافظ بن گیا تو کیا کرے گا، عالم بن گیا تو کیا کرے گا۔ یہ نہایت کم ظرفی کی بات ہے، لا علمی کی بات ہے، نا قدری کی بات ہے۔
بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر گھر میں، ہر خاندان میں، ہر معاشرے میں حفاظ کرام ہوں، علماء کرام ہوں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی جو آپ نے بہت مرتبہ سنی بھی ہوگی، علماء کی زبانی مشہور روایت ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ بھئی مر گیا، آپ نماز کیسے پڑھے؟ سبحان اللہ کیسے پڑھے؟ بے جان ہو گیا، کہیں جا نہیں سکتا، پڑا ہوا ہے، عمل کا سلسلہ بند۔ لیکن اگر اس نے مرنے سے پہلے 3 انتظامات کر لیے تو اگرچہ وہ مر جائے گا مگر ثواب کا میٹر چلتا رہے گا۔ دنیا سے گزرے ہوئے زمانہ گزر جائے گا مگر اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ، ایک تو ہے صدقہ جاریہ، مدرسے میں کمرہ بنوا دیا، مسجد بنوا دی، کنواں کھدوا دیا، سمر سیبل لگوا دیا، ٹنکی بنوا دی اور دیگر کوئی نیک کام کر دیا جس سے خلق خدا فائدہ اٹھائے۔ جب تک وہ چیز باقی رہے گی اصلاح بنانے والے کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے رہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے کچھ اپنے لیے صدقہ جاریہ کا انتظام کر کے جائے۔ ضروری نہیں ہے لاکھوں ہی خرچ کرے، ہر آدمی کے پاس اتنی وسعت نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں، 10 روپے خرچ کر دے، 50 خرچ کر دے، جس نیت سے خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ ویسے ہی اجر عطا فرمائے۔ اللہ کے ہاں بڑی مقدار نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے ہاں نیت اور جذبہ دیکھا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر خرچہ بہت زیادہ تھا، 30,000 کا لشکر تھا اور 1 مہینے کا سفر، اور سب لوگوں کو سواری کا بھی انتظام کرنا ہے، توشے کا بھی انتظام کرنا ہے، ٹھہرنے کا بھی انتظام کرنا ہے۔ تو حضور اکرم علیہ السلام نے باقاعدہ اعلان فرمایا کہ بھئی چندہ کرو، اور بہت تاکید کی۔ دین کی ضرورت کے لیے چندہ کرنا پیغمبر کی سنت ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اپنے لیے مانگنا عیب کی بات ہے مگر دین کے لیے مانگنا یہ تو سنت ہے، اس کے بغیر کام کیسے چلے گا؟ بھائی حاجی اسرار صاحب جو ہیں 50,000 روپے مدرسے میں دینے کا اعلان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے۔ تو 30,000 کا لشکر، خرچہ بہت، حضور نے اعلان فرما دیا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تشریف لا رہے ہیں۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ چندے میں پیش کیے۔ 300 اونٹ جو آج تو کروڑوں کے بیٹھے ہیں، اور ایک بوری لے کے آئے ہیں جس میں چاندی کے سکے پڑے بھرے ہوئے تھے، اور حضور کے قدموں میں لا کے ڈال دیے۔ حضرت نے ان سکوں کو اٹھایا اور ہاتھوں میں الٹا پلٹا
صحابہ فرماتے ہیں کہ چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، اور آپ فرما رہے تھے آج عثمان نے ایسا کام کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے کچھ بھی نہ کرے تو یہی کافی ہے۔ تو جو بڑے بڑے اللہ نے جن کو دولت سے نوازا تھا، انہوں نے جی بھر کر کے چندہ دیا، جتنا بھی ہو سکتا تھا آگے بڑھ کے۔ تو کچھ مزدور لوگ تھے جو بیچارے مزدوری کرتے تھے، وہ مٹھی میں جو بھر کر کے لائے، کہاں وہ لاکھوں کا چندہ اور کہاں مٹھی میں جو لے کے آ رہے ہیں۔ تو منافقین نے ان پر طعنے دیے کہ لو میاں یہ بھی آ گئے ہیں انگلی کٹا کے شہیدوں میں داخل ہونے کے لیے۔ منافق آدمی جو ہوتا ہے نہ چندہ دیتا ہے نہ چندہ دینے دیتا ہے، اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ چندہ کیوں دے رہے ہیں دین کے لیے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ انہوں نے اس پہ طعنے دینے شروع کیے کہ لو میاں یہ بھی کوئی چیز ہے، لے کے آ گئے دو چار مٹھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس قدر جلال آیا، اس قدر جلال آیا کہ قرآن میں آیت نازل ہو گئی ان طعنہ کرنے والوں کی مذمت میں۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین والذین لا یجدون الا جہدہم، یعنی جو ایسے مزدوروں پر طعنہ دے رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ چاہے کتنی مرتبہ ان کے لیے استغفار کریں، طلب کریں مغفرت، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ جو ہمارے مخلص بندوں پر طعنہ کشی کرتے ہیں، زبان تان دراز کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی بہت زیادہ دے، بلکہ جو دے اللہ کے لیے دے۔ 10 روپے بھی دے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے، دکھاوے کے لیے نہ دے۔ لوگوں کی واہ واہی میں کچھ نہیں رکھا، اگر اللہ کے ہاں قبول ہے تو 10 روپے سے اللہ جنت عطا کر دیں گے، اور قبول نہیں ہے تو لاکھوں روپے سے بھی صفر ملنے والا نہیں ہے۔ تو ہمارا جذبہ یہ رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تاکہ موت کے بعد بھی ہمارے لیے میٹر چلتا رہے۔ پھر فرمایا او علم ينتفع به، یا دنیا میں موت سے پہلے ایسا علم چھوڑ کر کے جائے جس سے امت فائدہ اٹھائے، مسئلہ بتا دے، کتاب لکھ دے، فتویٰ دے دے، مضمون لکھ دے، بچوں کو پڑھا دے، علم آگے بڑھا دے۔ وہ دنیا سے چلا جائے گا مگر اس کا درجہ بلند سے بلند تر ہوتا رہے۔ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم امت میں جب بھی جہاں بھی دین پر عمل ہوگا، قرآن پڑھا جائے گا، حدیث پڑھی جائے گی، مسائل بیان کیے جائیں گے، صحابہ کا درجہ بڑھتا رہے گا، کیونکہ ان کے ذریعے سے ہم تک یہ علم پہنچا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ایک فقہ مدون کر کے امت کو عطا کی، جب تک ان کی فقہ پر عمل ہوگا ان کا درجہ بڑھے گا، میٹر چلتا رہے۔ تو یہ ایک ذریعہ ہے۔ تیسری بات پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی او ولد صالح یدعو لہ، یا آدمی نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے جو اس کے لیے دعائے خیر کیا کرے۔ اسی مقصد سے یہ مدرسے بنائے گئے ہیں کہ ہماری اولاد یہاں پڑھے، قرآن پڑھے، دین پڑھے،
دینی تعلیم حاصل کرے اور وہ ہمارے لیے ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد درجات کو بلند کرنے کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجنا چاہیے۔ اگر وہ اسکول جا رہے ہیں تب بھی 1-2 گھنٹہ جانے سے پہلے یا آنے کے بعد انہیں مدرسوں میں بھیجیے تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو، صحیح تربیت ہو اور وہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن سکے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو قبول فرمائے، سبھی ضروریات کا تکفل غیب سے فرمائے، سبھی معاونین کو منتظمین کو اجر جزیل عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔